السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں نور قرآن کی 5th کلاس۔ 4th کلاس میں آپ کو احکام را سمجھائے تھے، جو شاید مجھے لگا کچھ مشکل ہو گئے یا کوئی میں نے الگ سے چیز سکھا دی۔ اتنا مشکل تھا نہیں جتنا مشکل بنا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ بہت آرام سے ہم دیکھیں گے احکام را، کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیں، مین حرکتیں کتنی تھیں؟ 3، زبر، زیر، پیش۔ را قرآن میں جب آ رہا ہے تو یا تو زبر کے ساتھ آ رہا ہوگا، یا زیر کے ساتھ آ رہا ہوگا، یا پیش کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ تو قرآن کی زبان میں یا عربی زبان میں را کو پڑھنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں ہمیں، کہ را پہ زبر آئے تو کیسے پڑھنا ہے، را پہ زیر آئے تو کیسے پڑھنا ہے، را پہ پیش آئے تو کیسے پڑھنا ہے۔ بس اسی کو کہتے ہیں احکام را، اس کے علاوہ احکام را کچھ بھی نہیں ہے۔ احکام را میں جو ہم نے چیز سکھائی تھی آپ کو، ایک تھا تفخیم را اور ایک تھا ترقیق را۔ تفخیم را میں کیا تھا؟ تفخیم را میں ہم نے بہت آسان سے بتایا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی زبر آ جائے را پہ تو ہم اسے تفخیم کر کے پڑھیں گے، مطلب موٹا کر کے پڑھیں گے، یا اگر پیش آ جائے تو ہم اسے موٹا کریں گے۔ زبر اور پیش نارملی بھی موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ترقیق را بھی سنیے اب ساتھ ساتھ۔ ترقیق را میں اگر زیر، 3 ہمارے پاس حرکتیں تھیں مین، زبر، زیر، پیش۔ زبر اور پیش یہاں چلی گئی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو چیز رہ گئی وہ یہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ زبر آئے گا را پہ تو موٹا پڑھا جائے گا، را پہ پیش آئے گا تو تفخیم ہوگی، را پہ زیر آئے گا تو ترقیق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے غالباً مثال دی تھی رحیم، اس کی میں نے مثال دی تھی رسول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی مثال ہو سکتی ہے سل، سل، را، ٹھیک ہے، سل۔ اب اسی چیز کو ہم نے آگے بڑھایا تھا، یہ کنڈیشن تھی 1، یہ کنڈیشن تھی 2۔ تیسری کنڈیشن میں کیا تھا؟ ہم نے زبر کو کھولا تھا کہ اگر را پہ زبر ہو، را پہ جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تب بھی تفخیم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ را پہ زبر تھا، جب را پہ جزم آ گیا تو ہم اس سے پہلے کی مثال دیکھیں، ہم اس سے پہلے کی حرکت دیکھیں گے کہ پہلے والے حروف پہ کیا حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی غالباً میں نے آپ کو مثال دی تھی اور سل، آپ کہیں کیا رسول، ارسل، ارسل۔ اچھا، اب چوتھی مثال میں نے، چوتھی کنڈیشن کیا تھی؟ ہم نے زبر کو کھولا، اب ہم پیش کو کھولیں گے۔ پیش کو کیا کھولیں گے؟ سیم ایسے جیسے ہم نے زبر کو کھولا، را پہ جزم ہو، اس سے پہلے پیش آ جائے تو ہم را کی تفخیم کریں گے، مطلب را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بچوں والی چیزیں یہ۔ اگر ہم کسی چیز کو مشکل کر لیتے ہیں، اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب میں یہ سوچ کے پڑھوں گی کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے تو پھر وہ چیز مشکل نہیں ہوتی۔ قرآن، قرآن، قرآن القریم، قرآن الکریم، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کیا کریں گے؟ ہم را کو کھول دیتے ہیں، جو ہم نے را زیر بتایا تھا نا، اسی کو ہم کھول دیتے ہیں۔ را زیر کو ہم کھولیں کیسے؟ را پہ جزم ہو،
اس سے پہلے زیر ہو، کیونکہ دیکھیں جزم میں تو آواز ختم ہو گئی نا، جزم میں آواز رک جاتی ہے، اور سل جب جزم میں آواز رک گئی تو اس سے پہلے والی حرکت پہ جائیں گے نا، کہ پہلے والی حرکت کیا ہے، اس حرکت کو دیکھ کے پھر اس را پہ کیا اثر پڑ رہی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب را پہ جزم، اس سے پہلے زیر، کیا مثال ہو سکتی ہے؟ را پہ جزم، اس سے پہلے زیر۔ میں نے جو آپ کو یہ مثال دی تھی اے رسل، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ را پہ جزم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ را کی ترقیق تو ہوگی لیکن یہاں نہیں، ٹھیک، اس کنڈیشن میں نہیں، مطلب یہ کنڈیشن جو بتائی تھی نا اس میں ترقیق ہے، لیکن مثال میں نے غلط لکھ دی تھی۔ را زیر کی مثال ہو سکتی ہے ری جال، ری جال، ٹھیک ہے، مرد کو عربی میں رجال، رجل کہتے ہیں غالباً، رجال۔ نارملی را کو اردو کی طرح پڑھیں گے۔ اب اسی کو ہم کھولیں گے کہ اگر را پہ جزم اس سے پہلے زیر ہو تو پھر ایک مثال بنتی ہے ہمارے پاس ایر جعی، ایر جعی، ایر جعی، ایر جعی، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا اور ہم وہ کھولیں گے، کس کو ہم نے کھولا تھا پانچویں مثال پہ، پانچویں کنڈیشن میں ہم نے کھولا تھا دوبارہ زبر کو، ٹھیک ہے، کہ را پہ زبر ہو، اس سے پہلے جزم ہو، اور اس سے پہلے را پہ جزم ہو، اس سے پہلے جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ اب بھئی یہ دو جزم تو قرآن میں کہیں آ ہی نہیں سکتے، اور واقعاً کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہمیں کرنا پڑتی ہے کب؟ جب ہم رکتے ہیں کسی بھی آیت پہ اور اس سے پہلے کچھ آتا ہے، جیسے اس کی مثال غالباً والفجرن ہے یا والفجری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہاں رک رہے ہیں آیت پہ، ٹھیک ہے، یہ ہے جزم، غور سے دیکھیے گا، آپ سمجھیے گا دو جزم کیسے بنے۔ یہ جزم ہے، یہ ہے را کے نیچے کیا ہے؟ یہ دو زیر، اور یہاں کیا ہے؟ زبر۔ اب جب میں یہاں رک رہی ہوں تو آٹومیٹک کیا ہوا؟ را پہ آ کے میری آواز رک گئی، مطلب میں نے اس پہ خود ساختہ جزم لگا دیا، اور یہ لگا سکتے ہیں الاؤ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جب رحیم میں پڑھ رہی ہوں میم کے نیچے زیر نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو رحیمی میں جو میم ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، بلکہ ہم وہ زیر خود لگاتے ہیں، مطلب رحیمی میں میم کے نیچے زیر ہے، رحیمی میں نیچے زیر ہے، لیکن ہم جب رک رہے ہیں تو کیا ہم زیر کی آواز نکال رہے ہیں؟ مجھے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا میں نے رحیمی ادا کیا؟ نہیں، میں تو رک گئی، مطلب میں نے اس کے بجائے جزم ادا کیا، میں نے یہ خود ساختہ جزم لگایا۔ یہ قرآن میں ایسا کہیں نہیں ملا ہے کہ دو جزم ایک ساتھ مل جائیں، یہ ہم خود ساختہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والفجر، اب کیا کریں گے اب ہم نے اس پہ جزم لگا دیا، اور آپ پہ اس سے پہلے بھی جزم ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں؟ اب اس سے پہلے والی حرکت دیکھیں گے، تیسری اسٹیپ پہ جائیں گے، صحیح۔ را جزم آ گیا، اس سے پہلے جزم آ گیا، اس سے پہلے زبر آ گیا، کیا ہوگا؟ تفخیم، ٹھیک ہے۔ والفجر، را کی آواز نکلے گی لیکن معمولی، لیکن نکلے گی کیونکہ را ختم نہیں ہوا، والفجر، صحیح۔ اسی طرح سے ہم نے زبر کو کھولا ہے، اب ہم کھولیں گے پیش کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی تھی ہماری پانچویں کنڈیشن، اور یہ ہو گئی ہماری چھٹی کنڈیشن۔ اب ہم کھولیں گے پیش کو، کیسے کھولیں گے؟ را پہ جزم، اس سے پہلے جزم، اس سے پہلے پیش۔ بھائی اب یہ پیش کیسے آ گیا؟
سمپل جیسے زبر آیا تھا. عسرن، یسرن، عسرن ہے نا. تو جب میں کنٹینیو پڑھ رہی ہوں، مطلب میں کہیں اسٹاپ نہیں کر رہی، تب تو عسرین پڑھ کے میں آگے فوراً پڑھ جاؤں گی. لیکن اگر میں یہاں اسٹاپ کر رہی ہوں تو پھر مجھے اس کو را کو جزم میں تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، را کو جزم میں تبدیل کرنے کے بعد کنڈیشن کیا بن جائے گی میرے پاس؟ را جزم، اس سے پہلے جزم، اس سے پہلے پیش. تو یہاں پر را کی کیا ہوگی؟ تفخیم را. عسر، عسر، عسر. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 6 کنڈیشن. اسی طرح سے یہاں پہ آئیے ترقی کے راہ میں. ترقی کے راہ میں ہم نے صرف را کو ایک دفعہ کھولا، اب را کو بھی تو 2 دفعہ کھولے نا. جو ہم یا کرتے آ رہے ہیں وہی ہم یا کرتے چلے ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں، یقین کریں کچھ مشکل نہیں ہے. را جزم، اس سے پہلے جزم، اس سے پہلے زیر. کچھ نہیں کیا میں نے، جیسے میں نے زبر کو کھولا تھا 2 دفعہ یہ رہا. جیسے میں نے پیش کو کھولا 2 دفعہ، ویسے ہی میں نے 2 دفعہ زیر کو کھول دیا. اور میں نے کچھ نہیں کیا یہاں پر، بس 2 دفعہ زیر کو کھول دیا. اس کی کیا مثال بن سکتی ہے؟ اس کی مثال بن سکتی ہے ذکرن. ذکرن، ذال کو کاف سے ملایا. اب جب میں یہاں رک رہی ہوں، اسٹاپ کر رہی ہوں، وقف کر رہی ہوں، تو مجھے اس کے اوپر جزم ہر حالت میں لگانا پڑے گا، تبھی تو اسٹاپ ہوگا نا. پھر میں نے یہ کاٹ دوں گی. اب جب میں نے جزم لگا دیا تو کون سی کنڈیشن بن گئی؟ جزم، اس سے پہلے جزم، اس سے پہلے زیر. ٹھیک ہے، را پہ جزم، یہ را. اس سے پہلے جزم، یہ را. اس سے پہلے زیر. اب میں اسے کیسے پڑھوں گی اس را کو؟ ترقیق کر کے، مطلب باریک. ذکر، ذکر، ذکر. دیکھیں را کی آواز کتنی نکل لی، معمولی سی. ذکر. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہو گئی. اس کے بعد ایک کنڈیشن اور پھر ختم. ٹھیک ہے، کنڈیشن نمبر 7. آئی ہوپ یہاں آ جائے. سکس تک پڑھایا تھا نا، کنڈیشن نمبر 7. ٹھیک ہے، 7 کیا کنڈیشن نمبر؟ جہاں کہیں بھی کھڑا زبر. کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر کو ہم ملا دیں گے تو بن جائے گا کھڑا زبر. صحیح. اسی طرح ہم 2 پیش کو ملا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے الٹا پیش. اسی طرح ہم 2 زیر کو جمع کرتے ہیں تو بن جاتا ہے کھڑی زیر. یہ یاد رکھیے گا بات. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے کچھ بھی. 2 زبر مل گئے، بن گیا کھڑا زبر. 2 پیش مل گئے، مل گیا کھڑا پیش، الٹا پیش. 2 زیر مل گئے، مل گیا کھڑی زیر، بن گیا کھڑی زیر. ٹھیک ہے، اب یہ زبر سے ہی بنا ہے نا، تو زبر کا ہی قانون لاگو ہوگا اس کے اوپر. کھڑا زبر ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کھڑے زبر ہے را پر، آپ کو تفخیم کرنی ہے. اسی طرح سے پیش میں تفخیم تھی، الٹا پیش آ گیا. الٹا پیش ہے را پہ، آپ کو تفخیم کرنی ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح سے اگر کھڑی زیر ہے را پہ تو بھی ہم ترقیق کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کھڑی زیر سے ہی بنا ہے. جہاں زبر وہاں تفخیم، جہاں پیش وہاں تفخیم، جہاں زیر وہاں ترقیق. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، میرے ذہن میں اس کی ایک مثال ہے 7 کی. را کی عون، راکعون کا استفعال، یہ استفعال پورا استفعال فقط یہاں پہ تفخیم ہوگی. راکعون،
راکعون. ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا کریں گے، ہر کنڈیشن کی دو مثالیں لازمی نکالیں گے. کھڑی زیر اور الٹا پیش کی مجھے مثال نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں نے ڈھونڈی، مجھے نہیں ملی. اگر آپ لوگ کو مل جائے، اگر ایک ایک بھی مل جائے تو نکالیے گا ضرور. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.